اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل روحانی علاج اور دیکھتے رہیے گا۔ آئیے آج کی خوبصورت ویڈیو میں سورۃ الفاتحہ کے بہترین فوائد دیکھتے ہیں۔ مجرب، پاورفل، پر اثر اور مختصر وظیفے دیکھتے ہیں جو کہ بالکل آسان ہے۔ آپ جانتے ہیں سورۃ الفاتحہ، اس کے متعدد نام ہیں: ام الکتاب، فاتحۃ الکتاب، سورہ کنز، سورۃ الحمد، سورۃ المناجات، سورۃ الصلاۃ اور فاتحۃ القرآن بھی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو رزق حلال عطا فرمائے، اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ اگر آپ مکان کے خواہش مند ہیں، اللہ کریم آپ کو مکان عطا فرمائے۔ اگر کوٹھی کے خواہش مند ہیں، گاڑی کے خواہش مند ہیں، بینک بیلنس کے خواہش مند ہیں، اللہ کریم آپ کو رزق حلال کی برکت سے سب کچھ عطا فرمائے۔ آئیے خوبصورت وظیفے کو سماعت کرتے ہیں۔ ہم مولا کریم، مولا رحیم کو ستار و غفار مانتے ہوئے، مولا کریم کی رحمت کا سہارا لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ، آپ کی آل مبارک پہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے وظیفے کی طرف جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سننے والا ہے، ہر دعا کو قبول فرمانے والا ہے، کیونکہ اگر انسان رحمان سے نہ مانگے یعنی دعا نہ کرے تو اللہ کریم ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، مولا کریم اتنا رحیم ہے، غفور الرحیم ہے کہ وہ بندے کی دعا کا منتظر رہتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں دولت ہو، امیری ہو، غنی بن جائیں، تنگ دستی ختم ہو جائے، لوگوں کی خدمت کرنے والے بن جائیں، روزوں میں لوگوں کے روزے کھلانے والے بن جائیں، لوگوں کے اندر رزق حلال تقسیم کرنے والے بن جائیں، لوگوں کو کھانا کھلانے والے بن جائیں، گھر میں امن، سکون، راحت پیدا ہو جائے۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں سارا سال چوری سے، ڈکیتی سے، برے حادثات سے محفوظ رہیں، وہ آج کا خوبصورت وظیفہ سماعت فرما کر اس پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کریم غفور الرحیم ہے، ستار و غفار ہے، وہ آپ کو کبھی خالی نہیں موڑتا۔ خالی موڑنا اس کی شان کے خلاف ہے۔ آئیے اپنے وظیفے کی طرف جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اب آپ سے گزارش ہے، محبت کرنے والوں سے گزارش ہے، وظیفہ سماعت کرنے والوں سے گزارش ہے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ التجا ہے، آج آپ اس وظیفے کو مکمل سماعت فرمائیں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہم سب کے لیے دعا بھی کریں۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ہماری اس کاوش کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین 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 لکھ دیجئے گا۔ آئیے اپنے بہترین، نایاب اور مقدر چمکا دینے والے عمل کی طرف جاتے ہیں۔ 9 محرم الحرام کا بے حد ادب و احترام کریں۔ ہو سکے تو اس 9 اور محرم الحرام کو روزہ رکھیں، درود ابراہیمی زیادہ سے زیادہ پڑھیں، غم حسین میں اپنی آنکھوں کو نم رکھیں، کیونکہ غم حسین میں رونا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، کیونکہ نواسہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، دین کو زندہ کیا، سجدے کو محفوظ کر لیا، قرآن کو بجا لیا۔ اسی نے کیا خوب فرمایا، قربان خود کو کر کے مصلی بچھا لیا، قرآن خود کو کر کے مصلی بچا لیا، سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا، سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا۔ آئیے 9 محرم الحرام کے دن
نماز عصر ادا فرمائیں، نماز عصر کے بعد مصلی بچھا لیں، ایک روٹی بنا کر مصلی پہ رکھ لیں یعنی برتن میں رکھ لیں، درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ اس وظیفے کے بعد جو بھی آپ رب کی بارگاہ میں مانگیں گے اللہ کریم ضرور عطا فرمائے گا۔ اس میں شرط کیا ہے؟ کامل یقین ہونا چاہیے۔ کامل یقین کے ساتھ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں، پوری تڑپ سے، پوری لگن سے، پوری چاہت سے مانگیں، اللہ کریم ضرور عطا فرماتا ہے، ضرور عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا صدقہ دے کر، جنت کے سرداروں کا واسطہ دے کر دعا کریں، دیکھنا پھر کیسی دعا قبول ہوتی ہے، کیسے رنگ لگتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا روٹی کے اوپر 11 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں، پھر صرف 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس روٹی پہ دم کر دیں، دعا کریں، رب سے مانگیں، گڑ گڑائیں، آنسو بہائیں، غم حسین میں آنسو بہائیں، غم حسین میں آنسو بہا کر صدقہ حسنین کریمین کا پیش کرتے ہوئے دعا کریں، پھر وہی روٹی اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کر اس کو کچرا کرتے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے پیس بنا کر اپنی چھت پہ کسی صاف برتن میں رکھ دیں، تو پھر پرندے آئیں گے، وہ کھائیں گے، آپ کو دعائیں بھی دیں گے۔ دیکھنا پورا سال گھر میں بہاریں ہوگی، رزق حلال ہوگا، محبت ہوگی، راحت ہوگی، سکون ہوگا، لطف و قرار ہوگا، ہر وقت سکون ہی سکون ہوگا۔ دیکھنا پھر کم آمدنی میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اللہ کریم آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے، اپنی حاجات کو، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ آج کا وظیفہ حاجات کی دعاؤں کے ساتھ خاص ہے، دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔